بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسے میں نے پہلے بتایا، وقت۔ وقت جو آج کے انسان کا سب سے بڑا روگ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، میں مصروف ہوں، میں بہت مصروف ہوں، فارغ وقت نہیں ملتا۔ آج کا انسان اس حد تک پروگرامڈ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ فارغ بیٹھا بھی ہو تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ فری ہے۔ اس کے مائنڈ میں ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، یا مجھے یہ میری کوئی فردر ڈیوٹی ہے، اسائنمنٹ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو آپ موبائل پر اس قدر مصروف ہیں کہ موبائل بھی ایک باقاعدہ مصروفیت بن گئی ہے، جو کہ وقت کی قلت کے احساس کو بڑھا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم موبائل میں یا کسی ایسے گیجٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اس حد تک کھو جاتے ہیں اس میں کہ پتہ چلتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ اسی طرح چونکہ ہم نے بہت ساری روزانہ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو جینون ہوتی ہیں، اس کے بعد جو آپ کا فارغ فری وقت ہے وہ بھی آپ فارغ نہیں رہنے دیتے، وہ بھی آپ پریزنس میں نہیں گزارتے، وہ بھی آپ کہیں نہ کہیں کھوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے پریزنس میں رہنا بھلا دیا۔ پریزنس میں رہنا ہی اپنے ہونے کا احساس ہے کہ آئی ایم ہیئر، آئی ایم لیونگ، میں موجود ہوں۔ یہ لنک نمبر 2 والے مجھے بتائیں، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کیونکہ میرے پاس تو مائک آن ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی ایشو ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ یعنی ہر زبان پر، جیسے میں بتا رہا ہوں، ہر زبان پر ایک شکایت ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ یہی مصروفیت دراصل شیطان کی سب سے باریک اور خطرناک چال ہے کہ وہ انسان کو اتنا الجھا دیتا ہے، اتنا الجھا دیتا ہے کہ آدمی خود اپنے لیے لمحہ نکالنے کی ہمت نہیں کر پاتا کہ میں اپنے لیے کچھ وقت نکالوں۔ اور جب انسان اپنے لیے وقت نہ رکھے تو وہ کس چیز سے سب سے زیادہ محروم رہتا ہے؟ غور و فکر سے۔ کیونکہ آپ نے مینٹلی خود کو کہیں نہ کہیں انوالو کر لیا تو ہم غور و فکر سے محروم رہ گئے۔ اب غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ اپنی حقیقت سے بیگانہ ہو جانا، اپنی تلاش، یعنی کہ تلاش حق سے دن بدن دور ہوتا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس پاکستان میں، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، تقریباً 25 کروڑ آبادی ہے۔ اگر ہم 5 بندے فی گھر بھی لگائیں تو 5 کروڑ گھر ہیں۔ اب ان 5 کروڑ
گھروں میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اپنے گلی محلوں میں رہتے ہیں، 1,000 گھر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ ان 1,000 گھروں میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. سملرلی موبائل جب ہم پکڑتے ہیں تو ہم ایسی خبروں میں کھو جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. ہم ان معاملات میں الجھے رہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہم سے تعلق نہیں رکھتے. آپ کا جو سب سے بنیادی جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ خود ہیں، آپ کی فیملی ہے سب سے پہلے. اگر آپ نے ان کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو آگ سے بچا لیا. ایک آیت ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب آگ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. ایک تو چلیں ہم آخرت والی آگ ہے، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، اس دنیا میں اپنی جنت آپ بنائیں. غصہ آگ ہے، حسد آگ ہے، غیبت آگ ہے، چگلی آگ ہے، نفرت آگ ہے، یہ سارے منفی جذبات آگ ہیں. اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، خود کو آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تو آپ کے پاس خود کی بہتری کے علاوہ، اپنی فیملی کی بہتری کے علاوہ اس سے زیادہ اہم کام ہی نہیں ہونا چاہیے. ترجیح اول، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ترجیح اول اللہ کی ذات ہے. تو دنیاوی ذمہ داریوں میں ترجیح اول آپ خود اور آپ کی فیملی ہے، اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں. اب شیطان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ آپ کی نظریں ہمیشہ باہر کی طرف رہے، ادھر ادھر رہے، ڈائیورٹ رہے، دوڑتے رہیں، کماتے رہیں، دکھاتے رہیں. ایک بندے کی زندگی اگر 2 لاکھ سے اچھی گزر رہی ہے تو وہ 10 لاکھ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ایک ہی اگر چلے 5 لاکھ سے بہت اچھی گزارا ہو رہا ہے، وہ 5 کروڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ طلب کے چکر میں تم قبروں تک پہنچ گئے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم کیا کرتے رہے؟ دوڑتے رہیں، کماتے رہیں، دکھاتے رہیں، مگر کبھی اپنی باطن میں نہ جھانکیں. حالانکہ باطن ہی وہ آئینہ ہے جہاں سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ بھاگ دوڑ مجھے خوشی دے رہی ہے، میرے لیے سکون اور اطمینان بخش بن رہی ہے، یا میں زیادہ سے زیادہ الجھتا جا رہا ہوں، پھنستا جا رہا ہوں، دھنستا جا رہا ہوں. میں صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ڈیوٹی پہ رہتا ہوں، تو کیا میری مینٹل ہیلتھ، میری فزیکل ہیلتھ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں اتنا ایکسٹرا برڈن ڈالوں اپنی باڈی پہ، اور پھر باقی سب کو کہہ دوں میرے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کو کہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، بیوی کو کہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے والدین کو کہوں میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے تو کہاں ہے؟ ان ذمہ داریوں میں جو آپ نے غیر ضروری طور پر خود پر حاوی کی ہوئی ہے. ان ڈسپلنڈ لائف، ویژن لیس. میں اگر چلیں، ایک مثال ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. اپنے ہی خاندان میں میرے کزنس ہیں، ماشاء اللہ ویری ریچ، لیکن ان کی لائف سٹائل کیا ہے؟ صبح 9 ساڑھے 9 بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو لیٹ نائٹ 10 11 بجے گھر آتے ہیں. ان کی کوئی کوالٹی آف لائف نہیں. دے آر ریچ پیپل، سو مچ ریچ، بٹ دے ہیو نو کوالٹی آف لائف. کیوں؟ گھر آئے تو سو گئے. صرف ایک دن فارغ ملا، لیکن وہ دن بھی پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس حد تک پروگرام ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ہی
ذات کو ٹھیک طرح سے محسوس نہیں کر پاتا کیونکہ وہ آلریڈی روبوٹ بنا ہوا کام کر کر کے، ایک روٹین کو فالو کر کر کے. سو ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ریویو یور لائف، اپنی ضروریات کو پورا کریں، اچھے طریقے سے کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگلی 7 نسلوں تک کو آپ سوچیں کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں. آپ خود کو وقت دیں، جو زیادہ ضروری ہے، پرائرٹی ہے آپ کی. دولت سکون بخش نہیں ہوتی. آپ کی ضرورت اگر اگین وہی کہوں گا 4 لاکھ ہے اور آپ 16 لاکھ کی پلاننگ کر رہے ہیں مہینے کی، تو آپ خود کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اگر یہی سوالات ہم اس سے پوچھنے لگ جائیں تو اصلاح کا پہلا چراغ روشن ہوتا ہے. لیکن آج کا انسان تھکاوٹ کی اس دوڑ میں جکڑا ہوا ہے، جہاں ایک کامیابی آپ پاتے ہیں اس کے بعد نئی کامیابی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. بس بھاگ دوڑ ہے، بھاگ دوڑ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اضطراب، اداسی، بے چینی، اور سکون دل کہیں ہے ہی نہیں. 6 دن آپ نے لگاتار 14 14 گھنٹے کام کیا، 7ویں دن آپ کہیں گے میں بستر سے اٹھوں ہی نہ، میں اپنی تھکاوٹ پوری کروں. اور جو گھر والے آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ آج میرے والد کو یا آج میرے شوہر کو چھٹی ہے اور آج ہم کہیں گھومنے جائیں گے، آج ہم اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں گے، ان کی خوشی کو مایوسی میں بدل دیا آپ نے. وہی اگین بیلنسڈ لائف، ڈسپلنڈ لائف. جب جب آپ نے اللہ پاک کو اپنی زندگی سے نکالا تب تب آپ مشکلات میں، کرائسس میں پھنستے جائیں گے. ترقی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ سب آنکھوں کا سراب ہوگا. ہم لوگ ایک طرح سے نا گھڑی کی سوئیوں کے قیدی ہو چکے ہیں. کوئی 9 to 5 کا قیدی ہے، کوئی 9 to 9 کا قیدی ہے. گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے رہیں گے. خود اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ غور و فکر. منزل کی تلاش، یہ یہ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر انسان نے، آج کے انسان نے غور و فکر کرنا ہے. اور جو لوگ اپنے لمحات کو مقدس بنا لیتے ہیں وہ اپنے اندر جھانک کر خود کو پہچان لیتے ہیں. اور یہ پہچان انسان کو وقت کی زنجیروں سے، وقت کی قید سے آزاد کر دیتی ہے. اور جب یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر وہی وقت آپ کا خادم بن جاتا ہے. آپ کے وقت میں برکت پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ وقت سے بے نیاز ہو چکے ہیں. اور وہی انسان جو ٹائم دیکھ دیکھ کے کھانا پکا رہا تھا، کھانا پکا رہی تھی کہ اتنا ٹائم، اب اتنے بجے سے اتنے وقت میں نے کھانا پکانا ہے، وہ جب اپنی ذات کی اویئرنیس میں رہنا شروع ہو گئی تو کھانا بھی پک جاتا ہے اور وقت بھی بہت ہوتا ہے آپ کے پاس. بیکاز یو آر لیونگ دا مومنٹ. یو آر ناٹ دا سلیو آف یور ٹائم، یو آر رولنگ دا ٹائم. پھر آپ سکون سے کرتے ہیں. کام وہی آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں کرنا ہے، لیکن اب کی بار آپ کا مائنڈ الجھا ہوا نہیں ہے. یو آر سیلف اویئرڈ پرسن. آپ محبت میں جی رہے ہیں.
آپ پریزنس میں جی رہے ہیں، آپ اللہ کو پانے کی جستجو میں جی رہے ہیں، تلاش حق میں جی رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے کامیابی در کامیابی در کامیابی کوئی منزلیں نہیں رہتی۔ اصل منزل کیا ہوتی ہے؟ اطمینان قلب، سکون دل، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، مقام رضا۔ جب یہ کیفیات آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر کوئی وقت نہیں رہتا اور کوئی کام نہیں رہتا، سب کچھ خوبصورتی سے ہونے لگتا ہے۔ کر آپ ہی رہے ہوتے ہیں، پر آپ نہ اپنی سوچوں کے قیدی ہیں نہ وقت کے قیدی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو پھر اصل جینا کیا جینا ہے؟ حال میں جینا ہے، نہ ماضی کی زنجیروں میں، نہ مستقبل کے فکر میں۔ وہ لمحہ جو آپ کے پاس ہے، یہ سانس جو آپ کے رب کی عطا ہے، یہ کیفیت کسی خزانے سے کم نہیں، یہ عطا ہے، یہ کرم ہے، یہ قربت الہی کی علامت ہے کہ جب انسان ماضی اور مستقبل سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی سوچوں کی قید سے باہر آ جاتا ہے، پھر وہ جیتا ہے، وہ وقت کے جال کو توڑ دیتا ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی چال ناکام ہونے لگ جاتی ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، میں بہت پھنسا ہوا ہوں، بہت کام ہے مجھے۔ اور جب آپ ان ذہنی الجھنوں سے نکل جائیں گے تو وہ دن آپ کی آزادی کا دن ہوگا۔ جب آپ وقت سے اوپر اٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے اعمال میں سکون اور تاثیر اترے گی، کم وقت میں زیادہ برکت ہوگی، اور یہی رستہ رب کے قرب کی شاہراہ ہے۔ تو جب آپ نے رب کو چن لیا اور اس ڈسپلنڈ لائف کو چن لیا، اس اویئرنس کو چن لیا، اس پریزنس کو چن لیا، تو پھر ہر ساز و سامان معمولی لگنے لگے گا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا دنیا کا، لیکن توجہ میں ہمارا رب ہوگا، ہماری اپنی ذات کی بہتری ہوگی، ہمارے ارد گرد ماحول میں جنت جینی ہماری ترجیح ہوگی۔ یہ جو لالچ ہے جو ہمیں غلام بنا کے رکھتی ہے، جو ہم سے زیادہ کام کراتی ہے، ایک کے پیچھے ایک ٹارگٹ، ایک کے پیچھے ایک گول کے پیچھے لگا کے رکھتی ہے۔ ایک کمپنی کہتی ہے آج میں 30 ارب میں نے کمایا، اگلے سال میں نے 35 ارب کرنا ہے۔ اب اس 35 ارب کے لیے بے شک اپنے امپلائیز کو ان کا خون نچوڑ دو، کیونکہ میں نے 35 ارب کرنا ہے۔ اب وہ 5 ارب آپ نے اضافی کما کے، اس کی کاسٹ کیا ہوئی؟ ان تمام گھرانوں کا آپ نے سکون نچوڑ لیا، کیونکہ آپ نے غیر ضروری طور پہ لوگوں کو ایکسٹرا ٹارگٹس دیے۔ تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ قناعت پسندی ہر لیول پہ ہونی چاہیے، ریئلسٹک اپروچ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مقابلوں کی فضا سے باہر نکلتے ہوئے اپنی ذات کی روشنیوں کو پہچاننے کی طرف بڑھنا ہے۔ واپسی کا راستہ یہی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، اپنے لیے وقت نکالیں اور پھر دیکھیں کس طرح رحمتیں آپ پر برسنے لگتی ہیں۔ وقت کی زنجیریں
توڑ دیں، بلندی کو چھو لیں گے، اور پھر شیطان کی سب سے باریک چال کو بھی شکست دے دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی اس راہ میں قربان کریں گے، چاہے وہ غیر ضروری خواہشات ہیں، انا ہے، خود ہی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا سکون، عشق اور اطمینان اور آخرت کی بھلائیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انشاءاللہ۔